بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بنی ایک تنگ سی گلی، جہاں دن میں بھی دھوپ کا گزر نہیں ہوتا، شام کے وقت مکمل اندھیرے کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہاں ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی فریحہ کمبل میں لپٹی نہیں بلکہ پرانے اخبار میں سمٹی ہوئی تھی۔ بارش ابھی رکی تھی، زمین پر کیچڑ اور نالیوں کا گند تھا، لیکن بھوک نے بدبو کو بھی بے معنی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ خشک، اور پیٹ سے بار بار وہ درد اٹھ رہا تھا جو ایک عرصے سے کچھ نہ کھانے والوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ پاس ہی ایک ریڑھی والے نے اپنی پھلوں سے سجی گاڑی کھڑی کی۔ ریڑھی روشن تھی اور اس میں رکھے انگور، کیلے، سیب اور اناناس سب ایسے تھے جیسے آسمان سے اترے ہوں۔ خوشبو فریحہ کے دماغ تک پہنچی۔ وہ بے اختیار اٹھی اور دھیرے دھیرے اس ریڑھی کے قریب جا پہنچی۔ ریڑھی والا لڑکا ایان، سنہری رنگت، گہری بھوری آنکھیں، درمیانے قد کا، سادہ کپڑوں میں پھلوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ وہ گاہکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا، بچوں کو مفت میں کیلے دیتا اور بڑھیا عورتوں کی ریڑھی کے ساتھ ساتھ بوری بھی اٹھا دیتا۔ فریحہ کا پیٹ کچھ اور مچلا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں اور ریڑھی کے پچھلے حصے سے ایک لال سیب اٹھا لیا۔ اس کی حرکت تیز تھی مگر نہ اتنی تیز کہ ایان کی نظروں سے چھپی رہ سکے۔ اس نے گردن موڑی، فریحہ نے حرکت روک لی، جیسے سانس بھی تھام لی ہو۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ آواز نرم تھی مگر اس میں عجیب سا اتھا سکون تھا۔ فریحہ نے سیب واپس رکھنا چاہا مگر ایان نے ہاتھ بڑھا کر سیب پھر سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ فریحہ کا گلا خشک تھا، وہ بول نہ سکی، صرف نظریں جھکائیں، جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا جرم ہو۔ ایان ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی پتلی آنکھوں میں جو درد اور خوف تھا وہ کسی فلمی سین کا دکھاوا نہیں، خالص تھا، اور اس خالص پن نے ایان کے اندر کچھ ایسا چھیڑا کہ وہ خود چونک گیا۔ وہ ہنسا نہیں، کچھ اور بھی نہ بولا، بس آہستہ سے ریڑھی کا اگلا حصہ ترتیب دینے لگا۔ فریحہ نے سیب چپکے سے اپنی میلی چادر کے نیچے چھپا لیا، جیسے اب بھی ڈر ہو کہ کوئی چھین نہ لے۔ وہ وہاں سے تیزی سے پلٹی مگر 2 قدم کے بعد رک گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایان ابھی بھی پھلوں میں مصروف تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کی آنکھیں اب خالی نہ تھیں، ان میں شعلہ سا جلنے لگا تھا۔ اگلے دن فریحہ دوبارہ اسی گلی میں تھی۔ بھوک نے پھر پیچھا کیا اور خوشبو نے پھر کھینچا۔ ریڑھی وہی تھی، ایان بھی وہی، مگر اس بار ایان نے خود اسے ایک کیلا پکڑایا۔ یہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا، فوراً کھا لو۔ فریحہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکلی، بس نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ تیسرے دن ایان نے بغیر کچھ کہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ اس میں 4 کیلے، 2 سیب اور آدھا اناناس ہے، اگلی بار بھوکی مت آنا۔ فریحہ حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ پھل فروش جس کے پاس روز سینکڑوں گاہک آتے تھے، اس کے لیے الگ سے سامان رکھ رہا تھا، کیوں؟ فریحہ کا دل دھیرے دھیرے بے وزن ہونے لگا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ محبت اس کے نصیب میں نہیں، نہ وہ شکل کی ملکہ، نہ زبان کی شہزادی، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ محبت جیسا لگنے لگا تھا۔ اس شام کچھ عجیب ہوا۔ ایک موٹر سائیکل والا لڑکا جس نے دن میں فریحہ پر فکرے کسے تھے، رات کو اسے ویران گلی میں روک کر بولا، کیا ریڑھی والے سے سب کچھ مفت ملتا ہے یا اس کا بھی کوئی حساب ہے؟ فریحہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر فوراً اس کے پیچھے سے ایان کی آواز آئی، زبان سنبھال ورنہ ہاتھ نہیں بچیں گے۔ موٹر سائیکل والے نے پلٹ کر دیکھا۔ ایان تنہا تھا مگر نظر میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ گلی میری ہے اور جو میرے پھل کو چھیڑے وہ سڑک پہ رلتا ہے۔ فریحہ ہکا بکا رہ گئی۔ کوئی پہلی بار اس کے لیے یوں بولا تھا۔ ایان اس کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، کبھی کسی کی باتوں سے مت ڈرنا، تمہاری آنکھوں میں جو درد ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اس دن کے بعد ایان کا لہجہ بدل گیا۔ اسے ریڑھی کے پیچھے ایک چھوٹا سا کپڑا لگا دیا تھا جہاں فریحہ آ کر بیٹھتی، پھل کھاتی اور گھنٹوں خاموشی سے ایان کو دیکھتی۔ نہ وہ کچھ پوچھتی، نہ ایان وضاحت دیتا۔ ایک دن فریحہ نے ہمت کی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے لیے؟ ایان نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کیونکہ تم میں کچھ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ شاید تم میری کمزوری ہو، شاید کچھ اور۔ اسی لمحے وقت جیسے رک سا گیا تھا اور فریحہ جو کبھی فاقے سے مرتی تھی اب روز جیتی جا رہی تھی، صرف ایک پھل فروش کی آنکھوں کی چمک میں۔ فریحہ 19-20 برس کی وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں نے بچپن سے خواب کم اور آنسو زیادہ دیکھے تھے۔ اس کی ماں ایک نرم دل، حساس عورت تھی جو فریحہ کو گویا اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی تھی، مگر فریحہ کی زندگی کا وہ خوش رنگ باب بہت جلد بند ہو گیا۔ ماں ایک مختصر بیماری میں دنیا سے چلی گئی۔
اور اس کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ باپ نے جلد ہی دوسری شادی کر لی اور نئی بیوی کے آتے ہی فریحہ کے لیے گھر کی دیواریں قید خانے میں بدل گئیں۔ سوتیلی ماں کو فریحہ کی موجودگی زہر لگتی تھی۔ دن رات تانوں، چیخوں اور بے رحم سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی کھانے کے برتن فریحہ کے منہ پر دے مارے جاتے، کبھی گرم پانی سے ہاتھ دھلانے کی اذیت دی جاتی، کبھی رات بھر برآمدے میں بھوکا رکھا جاتا۔ باپ وہ تو شراب کی بوتل میں ڈوب چکا تھا، بیوی کی ہر بات پر سر جھکانے والا، ایک بے بس سا سایہ جو نہ بیٹی کے آنسو دیکھتا نہ چیخیں سنتا۔ کتنی بار فریحہ نے دروازے کے پیچھے چھپ کر ماں کی تصویر سے بات کی، ماں تم چلی کیوں گئیں؟ اور پھر ایک رات جب حد سے زیادہ مار پڑی اور پیٹ میں کئی دنوں کی بھوک مچل رہی تھی، فریحہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ لاہور کی سڑکوں پر شام کا اندھیرا دھیرے دھیرے گہرا ہو رہا تھا۔ گلیوں میں گزرنے والی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور بازار کی ہلچل تھم گئی تھی۔ فریحہ روز کی طرح ایک پرانی بوسیدہ دکان کے باہر بیٹھی تھی، کپڑوں میں مٹی، ہاتھوں پر خراشیں اور آنکھوں میں وہی مستقل بھوک کا سایہ۔ آج ایان نے کچھ زیادہ ہی پھل دیے تھے اور جاتے جاتے بولا تھا، آج کوشش کرنا جلدی کہیں چھپ جانا، کچھ موسم میں خرابی ہے۔ فریحہ نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ہلکا سا سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ وہ اس کا ضرورت سے زیادہ خیال کیوں رکھ رہا ہے۔ وہ ابھی وہاں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی جب ایک سفید کار آہستہ سے اس کے قریب آ کر رکی۔ کھڑکی نیچے ہوئی، اندر ایک نوجوان بیٹھا تھا، بال جل سے سجے، قیمتی گھڑی ہاتھ میں اور آنکھوں میں وہی بدماشی جس سے فریحہ جیسے لوگ اکثر واسطے میں آتے ہیں۔ ارے سنو، کہاں جا رہی ہو؟ فریحہ نے نظریں جھکا لیں۔ ادھر ہی ہوں۔ ویسے تو تمہیں کئی بار یہاں دیکھا ہے، اکیلی ہوتی ہو، کسی نے کبھی پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ فریحہ نے کندھے اچکائے، بولی، جو چاہیے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ لڑکا ہنسا، تم جیسی لڑکیاں تو بس گاڑی میں بیٹھنے کی دیر ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ جملہ جو شاید اکثر سننے کو ملتا تھا آج کچھ زیادہ گندا لگا۔ شاید ایان کی موجودگی نے اسے احساس دیا تھا کہ کوئی اس کی قیمت نہیں لگاتا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی مگر گاڑی والے نے دروازہ کھولا اور اس کے آگے آ گیا۔ ارے سنو، میں غلط مطلب نہیں لے رہا، صرف لفٹ دینی ہے، آگے کا راستہ سنسان ہو رہا ہے، خطرہ ہے۔ اس کی باتوں میں مٹھاس تھی لیکن آنکھیں کچھ اور بول رہی تھیں۔ فریحہ نے کچھ لمحے سوچا اور بھوک، تھکن اور تنہائی نے فیصلہ کروایا، ٹھیک ہے لیکن زیادہ دور نہیں جانا۔ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ گاڑی شہر کے رش سے نکلتی گئی، گلیوں کی جگہ سنسان سڑکوں نے لے لی اور بالآخر ایک ویران خستہ حال گودام کے پاس آ کر رکی۔ یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ بس ایک منٹ، مجھے یہاں کسی سے کچھ لینا ہے، تم بھی آ جاؤ، اکیلا کیوں چھوڑوں؟ فریحہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ دروازہ اندر سے لاک ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ بس تھوڑا مزہ، تمہیں عادت تو ہوگی۔ فریحہ کی چیخ نکلنے کو تھی کہ لڑکے نے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، دوسرا ہاتھ اس کی قمیص پر۔ چپ چاپ رہی تو آسانی ہوگی، ورنہ برے حال میں پھینک دوں گا۔ فریحہ کا جسم لرزنے لگا، وہ ہاتھ پیر مارنے لگی مگر لڑکا طاقتور تھا۔ عین اسی لمحے ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، جیسے ہر آواز رک گئی ہو۔ درخت کے پیچھے سے ایک ٹہنی سیدھی فضا میں اٹھی اور تیزی سے ایان کے ہاتھ میں آ کر سما گئی۔ پتھریلی زمین پر ایان ننگے پیر چلتا ہوا آیا، چہرہ تناؤ میں، آنکھیں گہرے طوفان کی طرح۔ تم نے غلط لڑکی کو چھیڑا ہے۔ لڑکا بوکھلا گیا۔ تو کون ہے؟ اس کا عاشق؟ جو بھی ہوں، تم سے بہتر ہوں۔ اگلے لمحے ٹہنی سیدھی لڑکے کی پیٹھ پر پڑی، وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ ایان نے ٹہنی گھما کر اس کی ٹانگوں پر ماری، اس کی چیخ نکل گئی، اب اگر دوبارہ کسی کو ہاتھ لگایا تو تمہارا ہاتھ نہیں بچے گا۔ لڑکا زمین پر گھسٹتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ فریحہ پتھرائی آنکھوں سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں کہاں نہیں ہوتا۔ ایان نے ہاتھ بڑھایا۔ چلو یہاں سے۔ فریحہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسے لگا جیسے اس کی ہڈیوں کی کپ کپی تھم گئی ہو۔ سڑک پر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور ایان کی آنکھیں اس چاندنی کو کاٹتی ہوئی عجیب چمک سے لبریز تھیں۔ وہ آنکھیں آج خاموش نہ تھیں، وہ کچھ کہہ رہی تھیں، شاید انتقام، شاید محبت، یا شاید کوئی ایسا جذبہ جو ابھی مکمل ظاہر نہیں ہوا۔ راستے میں فریحہ نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ ایان رک گیا، اس کی طرف دیکھا اور بولا، میرے ہوتے تمہیں کبھی شکریہ نہ کہنا پڑے، بس یہ سمجھو کہ تم اب میری ہو۔ دل ایک لمحے کو رک گیا، یہ الفاظ سیدھے دماغ سے گزر کر دل میں جا اترے۔ شہر کے بادلوں نے سورج کو نگل لیا تھا، آسمان بھاری لگنے لگا تھا، جیسے کسی نے غضب تھاما ہو
اور وہ کسی بھی لمحے برس پڑے گا۔ ہوا میں نمی تھی، وہ نمی جو لباس کے اندر تک سرایت کر جاتی ہے۔ لاہور کے بازار میں لوگ جلدی جلدی دکانیں سمیٹنے لگے تھے، ہر طرف اندیشہ پھیل چکا تھا، بارش کی آمد کا اور اس کے ساتھ آنے والے لمحاتی طوفانوں کا۔ فریحہ نے آج کچھ نہیں کھایا تھا۔ صبح سے ایان کی ریڑھی پر آنے کی ہمت نہ ہوئی تھی، کیونکہ رات کا وہ واقعہ اب بھی اس کی جلد پر کسی سیاہی کی طرح جمع ہوا تھا۔ مگر بھوک، وہ تو کسی حادثے کو نہیں مانتی، وہ وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ قدم بے اختیار اسی گلی کی طرف مڑنے لگے جہاں ایان روز کھڑا ہوتا تھا۔ وہ ریڑھی وہاں تھی، پھلوں سے سجی ہوئی مگر بھیگی۔ ایان خود نہیں دکھا۔ بارش کا پہلا قطرہ فریحہ کی پیشانی پر گرا تو ایک جھرجھری سی اس کے جسم میں دوڑی۔ وہ کپڑے جنہوں نے کبھی اسے چھپایا تھا اب بھیگ کر اس کے بدن پر ایسے چپک گئے تھے جیسے دوسرا وجود بن چکے ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے ریڑھی کے قریب پہنچی اور نیچے تھوڑا سا سایہ دیکھا جہاں پانی کا گزر کم تھا۔ وہ جھک کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ ایان تھا۔ اس کا چہرہ بارش سے بھیگا، بال ماتھے سے چپکے ہوئے، آنکھوں میں وہی خاموش چمک جیسے روشنی اندر سے نکل رہی ہو۔ ادھر آؤ، یہاں زیادہ بھیگ جاؤ گی۔ ریڑھی کے پچھلے حصے میں اس نے ترپال کے نیچے ایک چھوٹا سا خالی جگہ بنا رکھی تھی۔ وہاں ایک پلاسٹک کی چٹائی بچھی تھی اور ایک سیاہ رنگ کا موٹا کمبل رکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ فریحہ نے ایک لمحے اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر ترپال کے نیچے بیٹھ گئی۔ پانی کی آوازیں قریبی چھتوں سے ٹپکتی جا رہی تھیں اور ہلکی ہوا کے ساتھ ایان کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خوشبو کچھ مٹی جیسی، کچھ پسینے جیسی، مگر سب سے زیادہ وہ احساس جیسی تھی جو فریحہ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایان نے کمبل اٹھایا اور اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ کمبل گیلا نہیں تھا لیکن اس میں سکون تھا۔ فریحہ نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک ہلکی سی سانس لی۔ اس سانس میں صرف ہوا نہیں، صرف بارش نہیں، صرف ایان کی خوشبو تھی۔ ایان کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ کچھ نہ بولا، صرف فریحہ کو دیکھتا رہا۔ اس کے کپڑے اب بھی پانی سے چپکے ہوئے تھے، بال گیلے ہو کر گالوں پر گر چکے تھے، ہونٹ سردی سے نیلے ہو رہے تھے۔ ایان نے جیب سے ایک چھوٹا سا تولیہ نکالا اور دھیرے سے اس کے چہرے کی بوندیں پونچھنے لگا۔ فریحہ نے نظریں نیچے کر لیں مگر انکار نہ کیا۔ بارش کے شور میں خاموشی گونجی، وہ خاموشی جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ ایان کے ہاتھ فریحہ کے بالوں سے گزرے اور وہ ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ دونوں کے درمیان کچھ نہ کہا گیا مگر ہر سانس، ہر لمس، ہر جنبش ایک کہانی بیان کر رہی تھی۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ ایان کی آواز دھیمی تھی مگر سیدھی دل تک جا پہنچی۔ فریحہ نے سر ہلایا۔ تھوڑی سی۔ ایان نزدیک ہو گیا اور کمبل کے دوسرے کنارے کو اپنے کندھوں پر لے آیا۔ فریحہ کی نبض تیز ہونے لگی، جیسے کوئی پہلی بار اسے تحفظ دے رہا ہو۔ ایان نے اپنا ہاتھ بے اختیار فریحہ کے ہاتھوں پر رکھا۔ دونوں کے درمیان ایک انکہی لکیر تھی جو کھنچ رہی تھی اور پل بھر میں مٹنے کے قریب تھی۔ بارش تھمی نہیں مگر وقت رک گیا۔ ایان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بس ایک بار پوچھا، کیا تم مجھے محسوس کرتی ہو ایسے جیسے میں تمہیں کرتا ہوں؟ فریحہ کا دل جیسے بند ہو گیا، اس کی سانسیں دھڑکنوں سے آگے نکل رہی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر ایان کی طرف پلٹی اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی جملہ نہیں، صرف ایک لمس، ایک اعتماد، جیسے وہ لمحہ ان کے درمیان پوری کائنات سے زیادہ سچا ہو۔ بارش برستی رہی اور اس ترپال کے نیچے دو اجنبیوں کے درمیان عشق نے پہلی بار دستک دی ہو۔ یہ محبت کا پہلا قدم تھا۔ گلی کی دیواروں پر نمی اتری ہوئی تھی، جیسے اینٹیں بھی کسی دکھ کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہوں۔ وہی گلی جہاں فریحہ کبھی خاموشی سے ایان کی ریڑھی کے پیچھے بیٹھا کرتی تھی، آج اجنبی لگنے لگی تھی۔ فریحہ واپس لوٹ چکی تھی، نہیں اپنی مرضی سے، نہیں زبردستی۔ 2 دن پہلے جب وہ معمول کے مطابق ایان کے پاس آئی اور ریڑھی کے پیچھے ترپال کے نیچے بیٹھنے ہی والی تھی تو سڑک پر ایک عورت کی تیز آواز گونجی، یہی ہے کمینی، میرے گھر سے بھاگ کر مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ سوتیلی ماں تھی، چادر سر پر، ہاتھ میں جوتا اور آنکھوں میں پاگل پن۔ اس کے ساتھ 2 محلے والے مرد تھے۔ فریحہ نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر ایان نے بڑھ کر اس کے سامنے دیوار بننے کی کوشش کی۔ یہ یہاں محفوظ ہے۔ محفوظ؟ یہ تیرے جیسے لونڈوں کے ساتھ؟ عورت نے چیخ کر کہا۔ یہ میری بیٹی ہے، اسے میں لے کر جا رہی ہوں۔ ایان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے وہ روشنی جھلکی جو ہمیشہ ضبط میں رہتی تھی مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ فریحہ صرف اتنا بولی، مجھے نہ لے کر جاؤ پلیز۔ مگر کوئی نہ سن پایا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے گھر لے گئے، وہی گھر جس کے در و دیوار پر چیخوں کا شور بسا ہوا تھا۔ پہلی رات فریحہ کو کھانے میں کچھ نہ دیا گیا۔ دوسری صبح
سوتیلی ماں نے چولہے پر پانی گرم کیا اور نل کے قریب برتن دھوتی فریحہ سے کہا، اچھی طرح رگڑ، اگر چکنائی رہ گئی تو یہی پانی تیرے ہاتھ پر گرے گا۔ اور رہ گئی۔ پانی کھولتا ہوا پوری شدت سے فریحہ کے نازک ہاتھوں پر انڈیلا گیا۔ اس کی چیخ آسمان کو چیر گئی، لیکن عورت کی آنکھوں میں رحم نہیں، صرف غصہ تھا۔ یہی حال ہوتا ہے منحوس لڑکیوں کا جو گھر کی عزت کو گندا کرتی ہیں۔ باپ؟ وہ خاموش تھا، گلاس میں شراب، آنکھوں میں خالی پن اور کان بہرے۔ رات کو فریحہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں چوس رہی تھی۔ جلے ہوئے گوشت کی بو سانسوں میں بس چکی تھی، جسم میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اسے یاد آیا ایان، وہ آنکھیں جن میں محافظت تھی، وہ خاموشیاں جن میں تسلی تھی، وہ لمس جو صرف آنکھوں سے چھوتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ دروازہ کھولنے گئی، وہاں ایک ٹوکرا رکھا تھا، سرخ سیب، ہرے انگور اور چھوٹے چھوٹے کیلے۔ ان کے ساتھ ایک نرم کپڑے میں لپٹا ایک چھوٹا سا پیغام، تم اکیلی نہیں ہو۔ کسی نے نام نہیں لکھا تھا، مگر خوشبو ایان کی تھی۔ سوتیلی ماں نے دیکھا تو بپھر گئی، دوبارہ دروازے کے پاس گئی تو زبان کھینچ لوں گی۔ مگر دیر ہو چکی تھی، محبت کی وہ پہلی کرن درزوں سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اسی شام ایان گلی کے باہر کھڑا رہا، خاموش، تنہا، لیکن اس کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ سوتیلی ماں نے دیکھا اور چیخ کر بولی، کیوں آیا ہے؟ لے جا اپنی گندی ٹوکری۔ ایان نے سر نہیں جھکایا، صرف ایک نظر اس عورت پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ ہر چیز اپنے وقت پر ٹھیک ہوگی۔ اس نے بس اتنا کہا، انصاف خود بخود ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ وہ چلا گیا، لیکن وہ نظر جیسے در و دیوار میں ثبت ہو گئی۔ اگلی رات سوتیلی ماں کو اچانک سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا، زبان باہر نکل آئی اور جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ باپ بدستور کمرے میں پڑا، شراب میں ڈوبا ہوا، اور فریحہ دروازے کے پیچھے کھڑی، آنکھوں میں حیرت، دل میں ایک عجیب سا سکون لیے دیکھتی رہی۔ اسے یقین تھا ایان کی نظر خالی نہیں گئی تھی۔ 2 دن تک عورت بستر سے نہ اٹھ سکی۔ ڈاکٹر آیا، دوائیں دیں، مگر مرض وہ نہیں سمجھ پایا۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں لگتی، کوئی اندر سے جلا رہا ہے اسے۔ پڑوسیوں نے کہنا شروع کیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ لڑکی، یہ جو واپس آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ الگ ہے۔ فریحہ نے کچھ نہیں کہا، وہ اب بھی خاموش تھی، مگر اس کے اندر کچھ جاگ چکا تھا۔ ایان کے لیے کوئی جذبہ جو صرف رحم یا شکریہ نہیں رہا تھا، یہ اس سے آگے نکل چکا تھا۔ شاید محبت، شاید عبور، شاید وہ یقین جو ایک مکمل وابستگی میں بدلتا ہے۔ وہ جانتی تھی وہ مرد عام نہیں، اور اب وہ خود بھی عام نہیں رہی تھی۔ شہر کے اس بازار میں جہاں دوپہر کا سورج چھتوں پر کانچ کی طرح چمکتا تھا اور دکانوں کے باہر پگھلتی گرمی لوگوں کی پیشانیوں سے ٹپکتی تھی، وہاں بھی کچھ زبانیں تھیں جو کبھی خشک نہیں ہوتیں۔ وہ ہر روز نمکین لہجوں میں کسی نہ کسی کا گوشت چباتی تھیں، اور آج ان کے نشانے پر فریحہ تھی۔ فریحہ جو سڑک کنارے ریڑھی کے سائے میں چند لمحے کو پناہ لیتی تھی، جس کی آنکھوں میں دکھ اور بھوک کے ساتھ ساتھ اب روشنی کی ایک لکیر بھی اترنے لگی تھی، وہ روشنی جو ایان کے لمس اور نظر سے پیدا ہوئی تھی۔ مگر دنیا ایسی روشنیوں کو ہمیشہ شک سے دیکھتی ہے، اور جب وہ روشنی کسی بھوکی لڑکی کے گرد ہو تو سوال پہلے اٹھتے ہیں، سچ بعد میں۔ اس دن وہ بازار کے بیچوں بیچ پھل لینے آئی تھی، ہاتھ میں تھیلی تھی، نظر میں احتیاط۔ ایان آج ریڑھی پر نہیں تھا، کسی ضروری کام سے گیا تھا۔ وہ خود ہی پھل خریدنے آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے دکاندار سے سیب مانگا، آس پاس کھڑی چند عورتوں کی آوازیں کانوں میں گھس گئیں۔ او ہو، دیکھو تو صحیح، ایان کی بیوی آ گئی۔ بیوی؟ نہ، وہ تو دن کی بیوی ہے، رات کو دوسروں کے ساتھ۔ ریڑھی کے پیچھے جو بیٹھتی ہے، پھل کے بدلے کیا کیا دیتی ہوگی؟ آوازیں چھریوں کی طرح اس کے وجود کو کاٹنے لگیں، جسم پسینے سے بھیگ گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ جانتی تھی زبان سے انکار کرو تو الزام اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف پلٹ کر وہاں سے نکل گئی۔ کئی دن تک اس نے ایان سے آنکھ نہیں ملائی، نہ ریڑھی کے پاس گئی، نہ کچھ لیا، نہ کچھ کہا۔ ایان نے محسوس کیا، لیکن خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا زخم جب دل میں ہوں، ان پر مرہم لفظوں سے نہیں، عمل سے رکھا جاتا ہے۔ 5ویں دن بازار میں ہجوم تھا، عورتیں خریداری میں مصروف، مرد اپنی باتوں میں غرق، اور گلی میں وہی زہریلی زبانیں ہر چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ تبھی ایان ریڑھی پر واپس آیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ یہ وہ ایان تھا جو ضبط کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ بازار ساکت ہو گیا۔ آج میں تم سب کو ایک بات بتانے آیا ہوں۔ لوگ رک گئے، کچھ ہنسے، کچھ چونکے۔ ایان نے ریڑھی سے نیچے اتر کر زمین پر کھڑے ہو کر کہا، فریحہ،
وہ لڑکی جو روز میری ریڑھی کے پاس بیٹھتی ہے، جسے تم نے گندی نظروں سے ناپا، گھٹیا لفظوں میں پکارا اور جس کے کردار پر تھوکا، وہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے۔ خاموشی۔ ایان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، اور اگر کسی نے دوبارہ اس کی طرف انگلی اٹھائی، زبان کھولی یا اس پر الزام دھرا تو میں وہ زبان کھینچ لوں گا سب کے سامنے۔ ہجوم کی ہنسی رک گئی۔ دکاندار نظریں جھکا گئے۔ وہ عورتیں جو گالیاں بکتی تھیں اب اپنے دوپٹے سنبھالنے لگیں۔ ایان نے گہری سانس لی اور آخری جملہ بولا، عزت دو تو عزت لو۔ تم لوگوں نے ایک زخمی کو نوچنے کی کوشش کی، مگر وہ اب اکیلی نہیں، وہ میری ہے، اور میں کسی کو بخشنے والوں میں نہیں ہوں۔ وہ پل فریحہ کے لیے جیسے وقت کا دھڑکنا بند ہو جانا تھا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، لیکن ہر لفظ اس کے دل میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا۔ ایان نے اسے بدنامی کے گھڑے سے کھینچ کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ نہ شرمائی نہ چھپائی، صرف اعلان کیا تھا محبت کا، تعلق کا، تحفظ کا۔ بازار کے شور میں وہ اب بھیڑ کی آواز نہیں، ایان کی للکار بن چکا تھا، اور فریحہ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ دل کے کسی گوشے میں وہ دیوار ٹوٹ چکی تھی جو اس نے اپنے اور ایان کے بیچ کھڑی کی تھی۔ اب صرف ایک احساس باقی تھا، گرم، نرم اور ناقابل انکار۔ محبت جو لفظوں سے نہیں بازار کے بیچ بولی گئی تھی، ایسی محبت جس نے زہر پھیلانے والوں کو خاموش کر دیا تھا۔ فریحہ کا دل پہلی بار سچ میں ایان کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ پارک کی گھاس دھوپ میں نہائی ہوئی تھی اور سورج آہستہ آہستہ افق کی طرف جھک رہا تھا۔ فریحہ اور ایان ایک سنسان بینچ پر بیٹھے تھے، شہر کے شور سے دور۔ فریحہ نے ایان کے کہنے پر برقع اتار دیا تھا، صرف دوپٹہ سر پر رکھا تھا۔ وہ مکمل طور پر آزاد تو نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ وہ آنکھیں جن میں پہلے صرف خوف اور محتاجی دکھائی دیتی تھی، اب ان میں اعتماد جھلکنے لگا تھا، وہ اعتماد جو کسی کی موجودگی سے جنم لیتا ہے۔ ایان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، نرم ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، اور فریحہ بار بار انہیں پیچھے کرنے کی کوشش کرتی۔ ایان کا دل جیسے ہر بار تھم جاتا جب وہ اپنا چہرہ تھوڑا سا جھکاتی، پلکیں گراتی اور دوبارہ نظریں اٹھاتی۔ ایان؟ فریحہ نے ہلکی سی آواز میں پکارا، جیسے کوئی راز بانٹنا ہو۔ ایان کی آواز میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ اس کی سانسوں میں شامل رہتی تھی۔ کبھی تم سوچتے ہو یہ سب ہم دونوں کا ساتھ، کیا یہ حقیقت ہے یا خواب؟ ایان مسکرایا، اگر خواب ہے تو ایسا ہے جسے میں کبھی ختم نہ ہونے دوں۔ فریحہ نے سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر ہوا کی خنکی تھوڑی گہری ہوئی، جیسے فضا میں کچھ بدلنے والا ہو۔ ایان نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا، نظریں ٹکی رہیں، اس کے ہونٹ ہلکے سے کپکپا رہے تھے، جیسے کوئی سوال اس کے دل میں اٹھ رہا ہو اور وہ زبان سے نکلنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ فریحہ؟ ایان نے اس کا نام ایسے پکارا جیسے پہلی بار پکار رہا ہو۔ اگر میں تمہیں بوسہ دوں تو کیا تم مجھے روک دو گی؟ سوال ہوا میں معلق رہا۔ لمحے نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ فریحہ نے آہستہ سے سر جھکایا، آنکھیں بند کیں جیسے دل کی دھڑکن سن رہی ہو، پھر پلکیں اٹھائی اور سیدھی نظریں ایان کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اگر تم میرے ہو تو کر سکتے ہو۔ ایان کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے فریحہ کی تھوڑی تھامی، دھیرے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر روشنی اور سائے کا امتزاج تھا، جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے آخری بار اس کی خوبصورتی کو چھو رہا ہو۔ ایان آہستہ سے قریب ہوا اور فریحہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ایان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر یوں بوسہ دیا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ یہ وہ لمس تھا جس میں احساس تھا، وعدہ تھا اور ایک جنون جو اب تک قید تھا، مگر جیسے ہی ایان پیچھے ہوا اس کی آنکھوں میں کچھ بدل گیا۔ وہ چمک جو ہمیشہ ہلکی رہتی تھی اب آگ سی تیز ہو چکی تھی، آنکھیں جیسے گہرے سرخ رنگ میں لپٹی ہوں، سانسوں میں ایک بے چینی اور دل کی دھڑکن، وہ انسانی نہ لگتی تھی۔ فریحہ نے آنکھیں کھولی اور وہ بدلتی روشنی دیکھ لی۔ ایان تم ٹھیک ہو؟ ایان نے فوراً نظریں جھکا لیں، ایک بار گہری سانس لی اور جیسے خود کو واپس زمین پر کھینچ لیا۔ ہاں میں بس۔ وہ ہنسا، مگر وہ ہنسی تھوڑی بوجھل سی تھی۔ فریحہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ لمحوں کے لیے تم عجیب لگنے لگے تھے، جیسے تم نہیں تھے۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، کبھی کبھی کچھ جذبات ہمارے اندر کچھ چھپا ہوا جگا دیتے ہیں، تم سمجھو گی ایک دن ضرور۔ فریحہ خاموش رہی، لیکن دل میں ایک بیج بو چکا تھا۔ یہ بوسہ عام نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لمس صرف جسم پر نہیں روح میں کہیں اتر گیا ہو، اور جو چیز جاگی تھی وہ صرف محبت نہ تھی، وہ کچھ اور تھی، شاید کچھ بہت پرانا، بہت گہرا اور بہت خطرناک۔
ایان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ایک نیا رنگ رات کا ان کے درمیان آ چکا تھا۔ اسی پارک کے بیچوں بیچ ایک پرانا چبوترا تھا جہاں ایان اکیلا کھڑا تھا۔ اس کی پشت درختوں کی طرف تھی اور آنکھیں آسمان میں کہیں گم۔ اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو وہ فریحہ کے سامنے رکھتا تھا، بلکہ کوئی تناؤ، کوئی تذبذب، کوئی اندیکھی جنگ اس کے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ فریحہ اسے تلاش کرتی ہوئی وہاں تک پہنچی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایان میں ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحے جب اس نے اسے بوسہ دیا تو اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ لمحے فریحہ کے دل میں سوال بن کر چپ رہے تھے، اور آج جب ایان نے اسے خود سے دور رہنے کی صلاح دی، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی، خاموش قدموں سے اسی پرانے پارک میں۔ درخت کے سائے میں چھپ کر وہ رکی۔ ایان کسی سے بات کر رہا تھا مگر سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فریحہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ جو آواز سن رہی تھی وہ انسانی نہ تھی۔ وہ آواز ایک سائے کی طرح ہوا میں تیرتی ہوئی مگر بالکل صاف الفاظ میں نکل رہی تھی۔ تم حد پار کر رہے ہو ایان۔ آواز بھاری مگر اندر سے گونجتی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی انسان ہے، تم جانتے ہو یہ رشتہ ممکن نہیں۔ ایان خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، ممکن نہیں؟ یا تم لوگوں نے ممکن نہیں ہونے دیا؟ ہم نے قانون بنایا ہے، صدیوں کے اصول جن کی بنیاد توازن ہے، تم انہیں بگاڑ رہے ہو۔ میرے اندر بھی جذبات ہیں۔ ایان کی آواز میں ایک چنگاری جاگی، جیسے وہ خود بھی اس حقیقت سے تھک چکا ہو۔ کیا محبت صرف جنوں کے لیے حرام ہے؟ محبت نہیں، وابستگی حرام ہے۔ اگر تم نے اس سے بندھن باندھا تو یہ دنیا قبول نہیں کرے گی۔ فریحہ کا دل جیسے ساکت ہو گیا، وہ سانس بھی نہ لے پائی۔ ایان جنوں کی بات کر رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کون ہے جس سے وہ لڑ رہا تھا، اور وہ ہم کون ہیں؟ ایان نے قدم پیچھے ہٹائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تمہاری دنیا سے، مجھے فرق پڑتا ہے اس لڑکی سے جس کے لمس سے میرا دل دھڑکتا ہے۔ ایان، تم جن زادے ہو، تمہاری رگوں میں انسانیت نہیں طاقت بہتی ہے۔ اگر تم اسے لے کر چلے وہ جل جائے گی، تو جلنے دو۔ ایان کی آنکھیں ایک لمحے کو سرخ ہو گئیں، کیونکہ اگر وہ میرے بغیر زندہ رہے گی تو وہ پہلے ہی مردہ ہو چکی ہوگی۔ وہ لمحہ عجیب سا تھا۔ فریحہ کے دل میں ایک ساتھ ہزار جذبے جاگے، خوف، حیرت، لیکن سب سے زیادہ ایک غیر واضح کشش جو اس وقت ایان کی اس حقیقت کے ساتھ بن گئی تھی۔ اگلے لمحے ہوا میں جنبش ہوئی اور ایان کا مخاطب کوئی جیسے دھند بن کر غائب ہو گیا۔ ایان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آنکھیں سیدھی فریحہ پر جا ٹکی۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی، دم بخود، ایک لمحہ خاموش۔ تم کب سے ہو یہاں؟ ایان کی آواز میں تھکن تھی مگر غصہ نہیں۔ فریحہ خاموش رہی، پھر بمشکل آواز نکالی، کیا یہ سب سچ ہے؟ ایان آہستہ سے اس کے قریب آیا، قدم دھیرے مگر بوجھل۔ سچ وہ ہوتا ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہو۔ میں ہوں، میرے اندر جو بھی ہے، میں تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تم نے دیکھ لیا۔ تم کون ہو؟ میں جن زادہ ہوں۔ میرے اندر آدھا انسان ہے، آدھا کچھ اور وہ جو تم نے ابھی سنا وہ میرا خاندانی سایہ تھا، وہ سب جو تمہیں مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ فریحہ کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ قدم پیچھے ہٹانا چاہتی تھی مگر دل آگے بڑھنے کو تھا۔ اور تم واقعی مجھ سے؟ ہاں، ایان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فریحہ، نہ انسانی دنیا کی پرواہ ہے نہ جنوں کے قاعدوں کی۔ صرف ایک بات طے ہے، تم ہو اور میں ہوں۔ فریحہ کے ہونٹ کپ کپائے مگر اس بار اس نے نظریں نہیں جھکائیں۔ ایان کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی روشنی دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام عشق نہیں۔ شہر کی پرانی گلیوں سے ہٹ کر ایک الگ سی دنیا تھی، خاموش، پرسکون، بلند دیواروں کے پیچھے چھپا ایک کشادہ سا بنگلہ جو باہر سے سادہ مگر اندر سے دلکش اور دل کو جکڑ لینے والا تھا۔ چمکدار فرش، خوشبودار درخت اور شفاف آئینے، جیسے کسی اور زمانے کی جھلک ہو۔ یہی تھا اب ایان کا نیا مسکن۔ وہی ایان جو کبھی پھلوں کی ریڑھی کے پیچھے خاموش کھڑا رہتا تھا، اب ایک ایسی جگہ کا مالک تھا جہاں ہر چیز اس کے اختیار میں تھی۔ اس رات ہوا میں عجب سی نمی تھی، بارش کے بعد کی تھکن اور محبت سے لبریز چپ۔ فریحہ خاموشی سے ایان کے ساتھ اس کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ پہلے پہل تو وہ سہم گئی، یہ شان و شوکت اس کی عادت سے باہر تھی۔ لکڑی کے سنگ مرمر سے جڑے ستون، چھتوں پر چھائے مخملی پردے، ہر گوشہ جیسے راز چھپائے بیٹھا ہو۔ یہ سب تمہارا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ ایان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، اب جو کچھ بھی میرا ہے وہ تمہارا ہے۔
وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا جہاں فرش پر دبیز قالین اور دیوار پر لگے چراغوں کی روشنی جیسے سانس لے رہی ہو۔ دیوار کے ساتھ رکھی لائبریری اور کھڑکی سے باہر جھانکتی سنہری روشنیوں والی گلیاں، سب کچھ ایک خواب کی مانند تھا۔ فریحہ نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے خود کو کمرے کے ایک کونے میں سمیٹ لیا۔ یہاں یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے ایان۔ نہیں، ایان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ یہ تمہارے اندر کا خوف ہے، باقی سب تم سے مانوس ہونے کے انتظار میں ہے۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا، اتنا کہ فریحہ کو اس کے سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ ہاتھوں کی پشت اس کی کلائی کے پاس رکی، بغیر چھوئے صرف موجودگی سے لپٹنے لگی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، آہستہ سے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم آج میرے ساتھ ہو، میرے گھر میں، میری دنیا میں، لیکن میں جانتا ہوں محبت صرف لمس سے مکمل نہیں ہوتی۔ فریحہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی تھوڑی تھامی اور آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں آج رات صرف اپنی قربت کا احساس دے سکتا ہوں۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ لمحے بھر کی خاموشی اور پھر فریحہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور پس منظر میں ہلکی موسیقی کی لے بہہ رہی تھی، جیسے رات بھی خاموشی سے ان لمحوں کو محسوس کر رہی ہو۔ ایان نے نرمی سے فریحہ کو قریب کیا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پیشانی پر آہستہ سے لب رکھے۔ اس کے وجود میں ایک ایسی سکون بخش تپش تھی جو صرف ایک قربت سے ملتی ہے، جنون سے نہیں، ایک مان جیسی، ایک اپنائیت جیسی۔ فریحہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر وہ پرسکون تھی۔ وہ ایان کے ساتھ مکمل محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایان کے کندھوں پر رکے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور وہ پل کبھی ختم نہ ہو۔ ایان نے نرمی سے فریحہ کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا اور اس کی پیشانی پر ایک خاموش سا بوسہ دیا، ایسا بوسہ جس میں لفظوں کی نہیں جذبے کی گہرائی تھی۔ وہ خاموشی جو ان کے درمیان تھی ایک مکمل مکالمہ بن چکی تھی، نہ کوئی جلدی، نہ کوئی بے چینی، صرف ایک ایسا لمحہ جو اعتبار سے بھرا ہوا تھا۔ ایان نے خود کو روک لیا، جیسے اس نے پہلے سے طے کر رکھا ہو کہ وہ اس حد کو پار نہیں کرے گا جب تک فریحہ دل سے مکمل اس کی نہ ہو جائے۔ مگر عین اسی لمحے جیسے کسی اندرونی طاقت نے اسے جھٹکا دیا ہو، ایان نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں وہی سرخی ابھرنے لگی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ فریحہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، بے بس اور سوالیہ نظروں سے۔ ایان نے سانس بھرتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں، میں تمہیں تب چھوؤں گا جب تم مکمل میری ہو جاؤ گی، دل سے، روح سے، وجود سے۔ تمہاری رضامندی کے بغیر میرا لمس صرف بوجھ بنے گا، اور میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا فریحہ۔ فریحہ کی آنکھوں سے ایک آنسو خاموشی سے بہہ نکلا۔ ایان نے اسے اپنی باہوں میں لیا، صرف اس احساس کے ساتھ کہ وہ محفوظ ہے، بغیر کسی تقاضے، بغیر کسی خواہش کے۔ وہ رات جو چاہتی تو جذبوں کی حدوں کو چھو سکتی تھی، خاموشی کی گود میں سمٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں دنیا کے شور سے دور کسی الگ سی سکون بھری فضا میں گم ہو گئے، اور کمرے کی دیواروں نے اس لمحے کو محفوظ کر لیا۔ وہ لمحہ جس میں محبت کی موجودگی تھی لیکن بے قراری کی کوئی گونج نہیں تھی۔ رات کے سائے شہر پر آہستہ آہستہ چھا رہے تھے، بازار بند ہو چکے تھے اور گلیوں میں بس چراغوں کی مدھم روشنی تھی۔ فریحہ آج اکیلی نکلی تھی۔ ایان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور اسے تھوڑا سا سامان لینا تھا۔ راستہ وہی پرانا تھا، وہی گلی، وہی سنسان موڑ، لیکن اس بار خاموشی میں کچھ اور شامل تھا، جیسے کوئی سانس روک کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ فریحہ کو احساس ہوا تو وہ تیز قدموں سے چلنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک کالے نقاب والے نے دیوار سے نکل کر اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی دیر رات کو کہاں جا رہی ہو بیوی؟ اس کے پیچھے دو اور نکل آئے۔ تینوں نے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں نیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ ہٹ جاؤ راستے سے، فریحہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہٹ جائیں گے، لیکن پہلے تمہیں تھوڑا قریب سے دیکھنا ہے۔ وہ جو ایان کی رکھیل بن کر پھر رہی ہو، ذرا ہم بھی دیکھیں کیسا ذائقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ فریحہ کچھ کہتی، ایک نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا، دوسرا اس کی قمیص کی طرف بڑھا۔ فریحہ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ وہ دھاڑنے لگی، ہاتھ پیر مارنے لگی، اور پھر زمین جیسے کانپ اٹھی۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب ہوا ساکن ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نقاب پوش اچانک پیچھے ہٹنے لگے، ان کے جسم جیسے کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے جسم کو؟ میرے پیر؟
زمین پکڑ رہی ہے، چھوڑو چھوڑو مجھے۔ پھر فضا میں ایک تیز سی چیخ سنائی دی اور اگلے لمحے گلی کی تاریکی میں ایک سایہ ابھرا، مگر وہ ایان نہ تھا جو ریڑھی کے پیچھے ہنستا ہوا تھا۔ وہ ایان جو فریحہ کے لیے نرم تھا، چھاؤں جیسا، یہ کچھ اور تھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سرخ تھیں، سانسوں سے بھاپ نکل رہی تھی اور اس کے قدم جہاں پڑ رہے تھے زمین جیسے سن ہو رہی تھی۔ تم نے، اس کی آواز گونجی، میری فریحہ کو ہاتھ لگایا۔ نقاب پوش لرزنے لگے۔ ایک نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایان کے ہاتھ کے اشارے سے ہی وہ نیچے جا گرا۔ دوسرے کی گردن خود بخود دیوار سے جا لگی، چیخ نکلی اور وہ زمین پر الٹا ہو گیا۔ جاؤ، ایان کی آواز گرجی، آج بخش رہا ہوں کیونکہ تم نے اسے مکمل چھوا نہیں، لیکن اگلی بار تمہارا جسم سلامت نہیں بچے گا۔ تینوں اندھیرے میں غائب ہو گئے، چیختے، روتے، گرتے ہوئے۔ ایان فریحہ کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے پر سرخی باقی تھی، سانسیں اب بھی بھاپ چھوڑ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، خطرناک، پراسرار اور کسی اور دنیا سے جڑی ہوئی۔ فریحہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ایان اس کے قریب آیا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے جسم کو ڈھانپا۔ تم ٹھیک ہو؟ مگر فریحہ نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہی ایان جس نے اسے بچایا اب اتنا اجنبی لگ رہا تھا کہ اس کی موجودگی سے خوف آنے لگا۔ تم وہ نہیں ہو جو میں جانتی تھی، اس نے ہولے سے کہا۔ ایان کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بجھ گئیں۔ میں وہی ہوں فریحہ، لیکن اب تم نے میری اصل جھلک دیکھ لی ہے۔ اور فریحہ اب جان چکی تھی کہ جس شخص سے وہ محبت کرنے لگی ہے وہ صرف انسان نہیں، کچھ اور بھی ہے، کچھ بہت زیادہ، کچھ بہت خطرناک۔ رات کے سائے اب گہرے ہو چکے تھے، لیکن یہ رات عام راتوں جیسی نہ تھی۔ فریحہ خاموش اور سہمی ہوئی ایان کے ساتھ اس ویران راستے پر جا رہی تھی جہاں نہ کوئی چراغ تھا نہ آواز۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایان اسے کہاں لے جا رہا ہے، مگر اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وہ ایک بڑی پرانی سی حویلی کے دروازے پر رکے۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اندر قدم رکھتی گئی مشعلیں خود بخود روشن ہونے لگیں، ایک ایک کر کے دیواروں پر۔ ان روشنیوں نے وہ دنیا ظاہر کی جو فریحہ کی سوچ سے باہر تھی۔ چمکتے ستون، سونے سے بنی دیواریں، زمین میں جڑے نیلم، زمرد اور یاقوت، اونچے ہالز جن کے بیچوں بیچ پیتل کے فرش پر سجدہ کرتے سائے، غلام مگر انسان نہیں۔ کچھ کے چہرے درندوں جیسے تھے، کچھ کی آنکھیں روشنی کے بغیر۔ ایک سمت عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی جن کے جسموں سے دھواں نکل رہا تھا۔ فریحہ کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ یہ سب کیا ہے ایان؟ تم کون ہو؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ ایان نے قدم آگے بڑھائے، لیکن اس بار اس کا چہرہ نرم نہیں تھا۔ وہ مکمل سچائی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں معمولی نہ تھیں، چمکدار، گہری اور بے حد طاقتور۔ اس کا وجود اب انسان سے بڑھ کر لگنے لگا تھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم نے سڑک پر دیکھا تھا فریحہ، میں جن زادہ ہوں۔ میری ماں انسان تھی اور میرا باپ جنوں کے سب سے بڑے خاندان سے تھا۔ فریحہ کی سانس رکنے لگی۔ یہ سب، یہ خزانے، یہ مخلوق، یہ سب میری دنیا ہے۔ میں اسے تم سے چھپاتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا تم ڈر جاؤ گی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ دیکھو۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، میرے ساتھ رہنے کا یا مجھ سے ہمیشہ دور ہو جانے کا۔ فریحہ نے نظریں ایان پر گاڑ دیں۔ اور تمہاری محبت؟ ایان کی آواز میں درد امڈ آیا۔ میری محبت وہی ایک چیز ہے جس میں میں مکمل انسان ہوں۔ تمہارے لیے میرا دل دھڑکتا ہے، بغیر جن کی طاقت کے، بغیر سائے کے۔ فریحہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ سامنے وہ کھڑا تھا، ایک ایسی مخلوق جو جادو سے جڑا، طاقت سے لبریز، مگر آنکھوں میں صرف ایک انسان کی محبت لیے۔ دروازہ کھل چکا تھا اور سچ پوری شدت سے سامنے آ چکا تھا۔ بارش کے بعد کی ہوا میں نمی تھی اور زمین پر گرے پتوں میں خفیف سی سڑاند۔ فریحہ بھاگتی رہی، بنا دیکھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ ایان کے محل سے نکل کر وہ گلیوں، راستوں اور سنسان سڑکوں سے گزرتی گئی، یہاں تک کہ شہر کی حدود پیچھے رہ گئیں اور وہ ایک پرانے ویران پارک میں جا پہنچی جہاں کبھی بچپن میں ماں کے ساتھ جھولے جھولے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، دل میں طوفان اور آنکھوں میں ایک ایسا منظر جو پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ایان کی آنکھیں جو دہکتے ہوئے انگارے بن گئی تھیں۔ نہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک خواب ہے۔ مگر پھر ایان کی آواز جیسے کانوں میں سرگوشی کرنے لگی۔ میری محبت سچ ہے فریحہ، تمہارے لیے میرا دل دھڑکتا ہے،
فریحہ نے ہاتھوں سے کان بند کیے، مگر وہ آواز کہاں رکنے والی تھی؟ وہ صرف آواز نہ تھی، وہ لمس تھا، وہ نظر تھی، وہ نرم ہاتھ تھا جو اس کی پیٹھ سہلاتا، وہ آغوش تھی جس میں دنیا کے خوف چھپ جاتے تھے۔ کیا میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اپنی آواز سننا چاہی، یا میں صرف اس کی طاقت کی طرف مائل ہوں؟ لیکن طاقت تو ایان نے کبھی دکھائی نہیں، نہ اس پر حاوی ہونے کے لیے، نہ فخر جتانے کو۔ اس نے تو ہمیشہ تحفظ دیا، عزت دی، اور اپنے دل کا سب سے نرم گوشہ اس کے لیے کھولا۔ جب دنیا نے اسے طوائف کہا، ایان نے دنیا کے بیچ کھڑے ہو کر کہا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ وہ جھولے کے نیچے بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں چھپا لیا، آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اگر وہ جن زادہ ہے تو کیا میں محبت کی حقدار نہیں؟ کیا اس کا انسان نہ ہونا اس کے جذبات کو جھوٹا بنا دیتا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ابر آلود، ساکت، سناٹے میں ڈوبا۔ نہیں، اس کی آواز تھر تھرائی مگر مضبوط ہوئی۔ نہیں، میں ایان سے محبت کرتی ہوں، انسان ہو یا جن زادہ، وہ میرا ہے۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ ڈری ہوئی فریحہ کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ فریحہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اٹھی، آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ایان کی طرف واپس قدم بڑھا دیے، اس حقیقت کی طرف جسے اب وہ قبول کر چکی تھی، دل سے، روح سے، مکمل طور پر۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان سیاہ مخمل کی طرح چھا گیا تھا، اور اس پر ٹمٹماتے ستارے گویا خاموش گواہ بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایان کا محل نما گھر اندھیرے میں جگمگا رہا تھا، اس کی دیواروں سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی جہان سے تعلق رکھتا ہو۔ فریحہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نہ خوف تھا، نہ ہچکچاہٹ، صرف ایک عجیب سی خاموشی جو اس کے اندر طوفان سے بھی زیادہ گہری تھی۔ اس کے دوپٹے کی اڑتی ہوئی نوک ہوا سے کھیل رہی تھی، اور اس کی نظریں سیدھی محل کے دروازے پر تھیں، جیسے جانتی ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ ایان سامنے کھڑا تھا، مکمل پرسکون، جیسے جانتا تھا وہ آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں وہی آگ تھی، مگر آج وہ دہکتی نہیں، دھیمی اور گرم تھی، محبت جیسی۔ فریحہ اس کے سامنے رکی، چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے ایک سانس لی اور نرم آواز میں کہا، مجھے تم قبول ہو، جیسے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو۔ میں جانتی ہوں تم انسان نہیں، لیکن تمہاری محبت ہے اور وہ میری ہے۔ ایان کا چہرہ لمحے بھر کو بدل گیا، جیسے صدیوں کی پیاس ایک ہی لمحے میں بجھ گئی ہو۔ وہ فریحہ کے قریب آیا، ایک قدم، پھر دوسرا، اور دونوں کے بیچ کی فضا ایک تیز دھڑکن کی مانند سنائی دینے لگی۔ اس نے فریحہ کی تھوڑی کو آہستہ سے چھوا اور لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بوسہ صرف جسم کا نہیں، روح کا تھا۔ کوئی روشنی جیسے ان کے بیچ پھوٹی اور فریحہ کے وجود میں اتر گئی، گرم، نرم مگر بہت گہری۔ اس روشنی نے اسے اندر سے بھر دیا، جیسے صدیوں کا اندھیرا کسی ایک لمس سے مٹ گیا ہو۔ ایان پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں اب روشنی تھی، نہ صرف جن کی بلکہ اس محبت کی جو اب مکمل ہو چکی تھی۔ فریحہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، اس کی آنکھیں اب پہلے جیسی نہ تھیں، ان میں گہرائی تھی، جان تھی، اور ایک غیر مرئی طاقت۔ ایان نے ہاتھ تھام کر اسے محل کے اندر لے جایا۔ در و دیوار اس کی آمد پر جھکنے لگے۔ مخلوق نے سر تسلیم میں خم کر دیا۔ آج وہ صرف فریحہ نہیں تھی، آج وہ جنزادے کی ملکہ تھی، اور عشق، وہ ایک انسان اور جن کے بیچ نہیں رہا، وہ دو جہانوں کے بیچ ایک دائمی بندھن بن چکا تھا، ناقابل توڑ، ناقابل انکار، عشق جنزادہ۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔